السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن، میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو گزشتہ عید بہت بہت مبارک ہو۔ عید کا تیسرا دن ہے، تیسرے دن کی شام ہو چلی ہے۔ اب کل ہم معمول کی زندگی میں واپس آ جائیں گے اور بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے، اور کل ایک بڑی ہیپننگ بھی ہونے جا رہی ہے، کل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2025-26 کے معاشی اہداف اور ترقیاتی پلان کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام موجود تھے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو ترقیاتی بجٹ الاٹ کیا جائے گا، اس میں پنجاب کو سب سے آگے رکھا گیا ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا حصہ بھی طے ہو چکا ہے۔ تو کس صوبے کو کتنا بجٹ الاٹ ہوگا اور کیا یہ تمام صوبوں کے لیے کافی ہوگا، اور جس صوبے کو جتنا بجٹ ملا ہے کیا وہ اتنے کے ہی حقدار ہیں، اس سب کو ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حکومت نے معاشی ہدف میں ترقی اور مہنگائی کے علاوہ زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبے کا ترقیاتی پلان بھی پیش کرنا ہے۔ اور تیسرے ٹاپک میں ہم بات کریں گے پاکستان کے دفاع کے لیے وزارت دفاع کو 11 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پوری ڈسکشن کے لیے آج اکنامک ایکسپرٹس میرے ساتھ میرے پینل میں موجود ہیں۔ ان سے ہم اس تمام بجٹ کی صورتحال کو، اکانومی کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ پینل کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں۔ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی آج کے ڈسکشن کا حصہ ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کے ڈسکشن میں ہم آپ کے جو تمام تر ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور بجٹ کو سمجھنے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ کا رخ کرتی ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی جو صوبے ہیں ان کو بجٹ الاٹ کیا گیا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بجٹ الاٹ ہوا ہے۔ پنجاب کے لیے 1188 ارب روپے، سندھ کے لیے 887 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے لیے 404 ارب روپے اور بلوچستان کے لیے 280 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، یعنی پنجاب کو سب سے آگے رکھا گیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے صوبوں میں بجٹ کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور کیا اس میں بھی پھر آگے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی؟ شکریہ جویریہ۔ بات یہ ہے جی کہ اس دفعہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کنسنسس ہوا ہے، چاروں صوبوں کے تھے، تو اس پہ پھر کویشچن تو اس طریقے سے اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ کم کیا گیا ہے اس دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبے اپنے اخراجات سے بھی وہ پورا کریں گے۔ مگر جو بات آپ نے پوچھی ہے، پہلے جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر 1 پاپولیشن، تو پنجاب 60% ہے پاپولیشن، اس لیے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فارمولے میں پچھلی دفعہ پہلے جو ہوتا تھا، اس دفعہ مجھے نہیں پتہ، وہ یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، تو کراچی جو ہے سندھ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، تو ایک حصہ اس کا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو تھا وہ تھا پاورٹی ایلیویشن۔ ٹھیک ہے۔ تو بلوچستان اور KPK میں پاورٹی ایلیویشن پہ ہوتا تھا، مگر اس پہ ایک کویشچن مارک یہ رہتا تھا کہ شاید صوبے کی حکومتیں پھر ترقی نہیں دینا چاہ رہی تاکہ وہ پیسہ آئے پاورٹی کے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاورٹی ایلیویٹ نہیں ہوئی۔ اور چوتھا نیچرلی ٹیررزم کے خلاف لڑائی اور اینڈ سچ فورتھ۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے نہیں پتا کہ یہ چاروں اس دفعہ اس فارمولا میں آئے ہیں کہ نہیں، بٹ یہ تو سمجھ آ گئی کہ پاپولیشن وائز، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا ہے تو پنجاب کو ہر دفعہ ملتا ہے، اس دفعہ بھی سب سے زیادہ ملا ہے۔ وہ کیسے خرچ ہوگا اینڈ سچ فورتھ، وہ میرا خیال ہے انفراسٹرکچر پہ، روڈز پہ زیادہ شاید اس دفعہ خرچ کرنے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق صاحب، ہمیشہ جو ترقیاتی بجٹ ہے جو اس پہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ صوبے یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ انہیں ترقیاتی بجٹ اتنا نہیں دے رہا جتنا ان سے مانگا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی، لیکن بجٹ اس سے تھوڑا کم انہیں دیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ صوبوں کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ایلوکیشن ہوگی ترقیاتی بجٹ کی وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جو آرگیومنٹ آپ اٹھا رہی ہیں اس کی بنیاد ہے 18ویں ترمیم میں۔ 15 سال پہلے جو ترمیم پاس کی گئی تھی،
اس کے تحت چاروں صوبوں کو ملا کے جو وفاقی حکومت کی تقریباً 57% آمدن جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ پچھلے سال کوئی 17,000 ارب کی آمدن جو وفاقی حکومت کو آ رہی تھی، اس میں سے 10,000 ارب تو سود کی مد میں مختص کر دیا گیا تھا، اور 7,000 ارب چاروں صوبوں میں NFC ایوارڈ کے تحت چاروں صوبوں میں بانٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انڈیویجول صوبے نے اپنے ٹوٹل بجٹ سے کتنا فیصد جو ہے وہ نکال کے ترقیاتی منصوبوں پہ لگانے ہیں، وہ وفاقی حکومت کی ڈسکریشن سے باہر تھا۔ اگر کوئی تبدیلی آ گئی ہے اس سال تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو صوبائی ترقیاتی بجٹ ہیں وہ صوبائی حکومتیں بناتی ہیں، وہ وفاقی حکومت نہیں بناتی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو اصل مسئلہ آ جاتا ہے، دیکھیے اگر 17,000 کی آمدن ہے وفاق کی، 10,000 سود میں چلا گیا، 7,000 صوبوں میں چلا گیا، تو وفاقی حکومت 0/0 رہ جاتی ہے۔ ابھی دفاعی بجٹ کوئی 2,000 ارب کا اس میں سے نکلنا باقی ہے، کوئی 2,000 ارب کی گرانٹس جو ہیں سبسڈیز واپس نکالنی جو ہیں وہ باقی ہیں، کوئی 1,000 ارب کی پینشنز جو ہیں وہ باقی ہیں، اور وفاقی حکومت آلریڈی 0 پہ پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح آپ سوچئے کہ جو وفاقی حکومت کی ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ PIA ہو، چاہے پاکستان اسٹیل ہو، یا جو بجلی کے شعبے میں نقصان کر رہے ہیں، ان کی سب کی سبسڈیز چاہیے، وہ سب کچھ وفاقی بجٹ سے نکلنا ہے۔ تو وفاقی حکومت تو 0/0 رہ جاتی ہے صرف پہلے 2 اخراجات کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ صوبوں کو ایلوکیٹ جتنا کیا جائے گا وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا صوبوں کو تو اس کے بعد صوبوں کی طرف سے کوئی ریزسٹنس شو کی جائے گی، اپنی ریزرویشنز شو کی جا سکتی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل تو آئی ول کنگریچولیٹ ہول آف دا نیشن for winning the war over India and teaching them a lesson۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو آپ بات فرما رہی ہیں، دس از آف کورس دیکھیں چھوٹے موٹے ڈس ایگریمنٹس اینڈ ڈسپیوٹس تو وہ سم آر فار دا سیک آف دیم سیلوز، تو کچھ ویسے کیے جاتے ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی ایچ پروونس ہیز ٹو جنریٹ اٹس اون ریسورسز۔ کچھ اپنے ان کو پروجیکٹ چلانے کے لیے خود ریسورسز جنریٹ کرنے ہوں گے، کچھ وفاقی گورنمنٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دے گی۔ تو یہ تو ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ از نیور سرپلس۔ کسی کو بھی جو بھی بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ دس از مور دین آر نیڈ۔ تو ابھی بھی دیکھ لیں جو پروونسز کی ڈیمانڈ تھی جو انہوں نے خود ڈیولپ کیے ویسے بجٹ اپنے تخمینے پیور ایسٹیمیٹ کے بیس کے اوپر، وہ تو کبھی میٹ نہیں ہوئے، ابھی بھی میٹ نہیں ہوا، نہ کبھی شاید ہو بھی سکیں گے۔ تو آئی تھنک ایلوکیشن از اوکے۔ جو ہماری ریسورسز ہیں جیسے ڈاکٹر کیس نے فرمایا کہ the size of the province and the revenue that it generates and the population it has، تو اس کے سب کے حساب سے جو ہے وہ پھر ایلوکیشن ہے بجٹ کی۔ تو ڈسپیوٹس آر آلویز دیئر، اینڈ ٹو می جو بات میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ the big issue is corruption۔ میں سمجھتا ہوں جو 10-12 بلین روپیز کی پر ڈے کرپشن ہے وہ ایسا ناسور ہے جو اکانومی کو کوئی پنپنے دے گا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا unless you have bottlenecks, you have checks and balances, you have transparent systems and آپ اس کو بائی ول اور abolition آپ اس کو چیزوں کو کرپشن کو اگر آپ اسٹاپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکیجز ناٹ ان اکنامک سینس پر لیکیجز ول ریمین دیئر۔ آپ کچھ بھی کر لیں گے وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا، اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بالکل ایسے، اور اگر کرپشن نہ ہو تو اتنے بجٹ سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیسب، اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو یہ ہمیشہ کی طرح فری ہینڈ بجٹ تو ہے نہیں، وی آر انڈر دا پریشر آف IMF، اور IMF نے جو ہمیں اہداف سیٹ کر کے دیے تھے کہ یہ پورے ہونے چاہیے، اس میں اگر ہم ایک ہدف کی بات کریں تو ٹیکس کے حوالے سے ہم وہ ہدف پورا نہیں کر سکے۔ ہم سنتے رہے ہیں کہ ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پر ہم یہ ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیکس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ یہ ہم ہدف پورا نہیں کر رہے تو اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہیں؟ شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ مجھے تو نظر آیا کہ ہم نے شاید کوئی بھی IMF کی جو شرائط ہیں وہ اس طریقے سے پوری نہیں کی۔ ان کی یہ بھی ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں
ان کو چھوٹا کیا جائے, آپ کے وہ جو پی آئی اے جیسے ادارے ہیں ان کو بیچا جائے. ابھی تک ہم نے اس قسم ان کی ٹرانسپیرنسی بھی ان کا ہے, پاورٹی ایلیویشن بھی ان کا ہے, تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. شاید اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آن پیپر کر لی ہوں, مگر جو آپ نے سوال پوچھا ہے ٹیکس کے بارے میں, تو یہ تو ایک بیسک چیز جو آئی ایم ایف بھی کہتا ہے, ٹیکسٹ بک میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سمپلیفائی کریں آپ, ٹیکس کی شرح کو نیچے کریں اور پھر ان کو ٹیکس کرنے کی کوشش کریں جو زیادہ کماتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بڑا سمپل ایشو ہے کہ آپ ان پٹس کو ٹیکس کرنا بند کیجئے اور پروفٹس کو ٹیکس کرنا شروع کیجئے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ پروفٹس کو ٹیکس وہاں تک نہیں پہنچتے, آپ ہر طریقہ آپ نے استعمال کیا ہوا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی, دوسرے طریقے بھی, لیویز بھی, کٹھے جو غریب آدمی پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں, جو فکسڈ انکم پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں, جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو. سو یہ جب تک قوم کو اس کی مراتب نظر نہیں آتی, ان بیٹر سکولنگ, پانی کے ریزروائرز, بجلی کو انڈیجنس طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے کاسٹ افیکٹولی کرنا, تو پھر جو بھی ٹیکس ایویژن کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. ایف پی آر کا بھی ایشو بہت زیادہ ہے کہ ان, ٹھیک ہے سر, اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اگر ہم بات کریں ٹیکس پیئرس کے حوالے سے اور ہم سیلریڈ پرسن کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کریں, تو ایک بندہ جو سیلریڈ پرسن ہے اس کی انکم پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ جو اشیاء خورونوش خرید رہا ہوتا ہے وہ اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے, وہ بجلی کے بل بھر رہا ہے اس میں بھی وہ ٹیکس پے کر رہا ہے, وہ گیس کے بل بھر رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں ٹیکس پے کرنا چاہیے, وہ ہم کہیں وہ طبقہ جو جن کی انکم بہت زیادہ ہے اور وہ بہت ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں, وہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرے, تو الٹیمیٹلی سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ عام عوام, اس غریب عوام پہ آ رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر اس ملک میں امیر سے امیر تک ہوتا جا رہا ہے. جی دیکھیے, پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت ٹیکس پے کرتا ہے. آج سے کوئی 13-14 سال پرانا بجٹ, حکومتی بجٹ نکال کے دیکھ لیجیے, اس میں ٹیکس کا حد رکھا گیا تھا 1000 ارب, اور پچھلے سال ہمیں اب حکومت بتا رہی ہے کہ تقریباً 12000 ارب کا ٹیکس حکومت نے اکٹھا کر لیا ہے. تو ٹیکس تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ سارا کا سارا فوکس ٹیکس کے اوپر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈسٹریکشن ہے. اصل مسئلہ ٹیکس نہیں ہے, اصل مسئلہ حکومتی اخراجات ہیں. دیکھیے, اگر حکومتی اخراجات ٹیکس کلیکشن سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو آپ جتنا مرضی ٹیکس بڑھا لیجئے, جتنا مرضی ٹیکس نیٹ کو بڑھا لیجئے, حکومت جو ہے وہ خسارے میں رہے گی. یہاں معاملہ میرے نزدیک ٹیکس کا نہیں ہے, یہاں پہ فوکس ہونا چاہیے حکومتی اخراجات پہ. دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ اگر بیماری دل کی ہے اور آپ علاج جو ہے وہ جگر کا کرتے چلے جائیں تو کبھی بھی صحت یابی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ ٹیکس کے اوپر ہے, جبکہ ٹیکس تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر, اور جو فوکس ہونا چاہیے, جو اصل بیماری ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات کی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہماری معیشت کی صحت ہے وہ درست نہیں ہو پا رہی, بیکاز ہمارا فوکس جو ہے وہ بیماری پہ نہیں ہے, وہ کسی اور چیز پہ ہے جو اصل بیماری ہے ہی نہیں. تو پھر ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب, حکومتی اخراجات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اخراجات میں تو کوئی خاطر خواہ ہمیں کنٹرول نظر نہیں آ رہا, بلکہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا, امرات میں ان کی اضافہ کیا گیا. تو پھر کہاں پہ ضرورت ہے جو حکومتی اخراجات ہیں ان میں کمی کی جائے اور اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے تاکہ ہمیں بھی نظر آئے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے عام عوام کے لیے؟ اب صحیح کہہ رہی ہیں. میں ابھی یہ جو فاروق صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک کمنٹ صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکس وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیس نے بھی کہا کہ جو ٹیکس نیٹ آپ کا ہے, جو آپ جن کو پروگریسو بیسس پہ آپ کو ٹیکس کرنا چاہیے آپ نہیں کرتے, اور ہائر انکم کو آپ ہائر لیول پہ جا کے آپ ہائر لیول والے آپ کے قابو آتے نہیں ہیں, تو اب لوور انکم والوں کو جو ہے وہ ڈبل ٹرپل طریقے سے بلز میں, یوٹیلیٹی بلز میں بھی, اور انفلیشن another type of tax, انفلیشن بھی ایک ٹیکس ہے. تو ابھی آگے بھی بڑی خوشخبریاں سن رہے ہیں ہم اے ٹی ایم کے ڈرا کرانے پہ, یہ کرانے کے, وہ کرانے پہ.
تو وہ میں بات مجھے یاد آئی تھی کہ دا کاسٹ آف تھیفٹ از پیڈ بائی دوز ہو آر ناٹ تھیف. یہ جو ٹیکس چوری ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں تھیف ہیں ہی نہیں، بیچارے سرے سے ہیں ہی نہیں. تو جو بات آپ کر رہی ہیں ٹرانسپیرنسی کی یا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کی، دیکھیں یہاں پہ ون ہیز ٹو بی کینڈیڈ. دیکھیں یہاں بات بالکل صاف ستھری کرنی پڑے گی کہ سنس دا لاسٹ 70 ایئرس ڈفرینٹ گورنمنٹس ڈفرینٹ اسکیمس اناؤنس کرتی ہیں ڈفرینٹ سلوگنس کے تحت، اور اس میں وہ سچی بات اور سیدھی بات یہ کہ اپنوں کو نوازنے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک جیسے ونڈو بیسکلی اس کا جو پر سے آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے جو ایکسپریشن ہوتا ہے، جو اس کا جو آپ کے سامنے پورٹرے کیا جاتا ہے، دیٹ از دا پبلک اینڈ عوامی ویلفیئر. بٹ انڈر دا کارپیٹ وہ دیٹ از فار دیئر اون ورکرس. تو یہ تو ٹرانسپیرنٹ ہونا یا اس کا جسٹیفائڈ ہونا، آپ جیسے وہ سیلریز کی بات کر رہی تھی یا ڈفرینٹ فیسلٹیز کی بات کر رہی تھی، تو یہ تو فارن وزٹس آپ دیکھ لیں لاسٹ ایئر بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. آپ کو وہاں آنا چاہیے ہوتا، آپ کافی ذرا جو ہے وہ ملک کا قیمتی سرمایہ وہاں پہ آپ لگا دیتے ہیں. بٹ پوائنٹ از کہ جنہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے وہی تو اس کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سوال تو سارا یہ ہے نا، تو یا تو ایک الگ الگ دو اینٹیز ہوں، ون ہیز ٹو ایلوکیٹ دین دیر از اے آڈٹ، دیر از اے پراپر کنٹرول اینڈ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ. میرے خیال میں پرابلم ہی یہ ہے کہ آڈٹ نہیں ہو سکتا، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کل بجٹ آنے جا رہا ہے اور اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. حکومت نے معاشی ہدف میں ترقی اور مہنگائی کے علاوہ زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبے میں ترقیاتی پلانز کا اعلان کیا ہے. تعلیم کے لیے 63 ارب روپے، صحت کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ڈاکٹر کیسب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو ترقیاتی بجٹ بھی ایلوکیٹ ہوتا ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی. پھر کچھ ترقیاتی پلانز بنائے جاتے ہیں، کچھ ہم دیکھتے ہیں منصوبے بنائے جا رہے ہیں. جس طرح سے اگر ہم اڑان پاکستان منصوبے کی بات کریں، یہ سارے منصوبے، یہ سارے پلانز آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت کا روپ دھارتے ہیں؟ کیونکہ عام عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. تو پھر کیا یہ صرف پیپرز کی حد تک یہ منصوبے، یہ پلانز بنائے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے جی. دیکھیں انفراسٹرکچر تو ان 76 ایئرز میں بڑا ہے. ایئرپورٹس بڑے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اسکولز بڑے ہیں کہ نہیں بڑے، یونیورسٹیاں بڑی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کا جو مراد عام آدمی تک ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، یا اگر ہو رہا ہے تو بہت کم ہو رہا ہے. ہم فلاسفی بدل گئی، ہم ٹرکل اپ کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا پروڈکٹیو بنا دیں کہ وہ آپ کو پروفیٹیبل کر دیں ملک کو. مگر بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں، پلفریج کے نظر ہو جاتے ہیں. بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے. یا تو میرا خیال ہے کہ پچھلے سال تو یہ کیا گیا کہ صرف اس پہ پیسے لگائے جائیں گے جو ختم ہونے والے ہیں منصوبے. آئی ڈونٹ نو کہ اس دفعہ نئے شروع کر رہے ہیں یا انہی میں سے پہ. مگر جب آپ پیسے کم کریں گے، میں دو باتیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے نا، کہ ایک طرف آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ادارے ہیں ان کو ڈاؤن سائز کریں، ان کو بیچیں پرائیویٹ سیکٹر میں. دوسری طرف آپ نئے ادارے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیر از اے کنٹرڈکشن. آپ وہ جو ادارے آپ کے پاس ہیں اگر ان کو ہی پروفیٹیبل کر لیں تو اس کا مراتیں عوام کو ملنی شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرپشن اور یہ پلفریجز جاری ہیں اس ملک میں. بالکل ایسی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ڈاکٹر خاقان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ بجٹ آنے جا رہا ہے، بڑی بڑی ہم ایلوکیشنز دیکھ رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے لیے، صوبوں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے جو بجٹ ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے گا. عام آدمی کوئی امید رکھے؟ عام آدمی اگر بجٹ کی بات کر رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے کہ بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کیا اس کا بوجھ کم ہونے جا رہا ہے یا مزید بڑھے گا اس پہ؟ ایک تو میں یہ کہوں کہ دیکھیے اگر آپ 1947 سے آج تک کا سفر دیکھیں، اور یہ پہلے دہائیوں میں تو سفر بہت اچھا چل رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ یعنی کہ اکانومی بھی گرو کر رہی تھی. جو بریجز، جو روڈ انفراسٹرکچر، جو ایئرپورٹس، جو پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمڈ فورسز، یہ جو سارا کچھ بلڈ ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی. ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ترقی کی وہ رفتار نہیں ہم مینٹین کر سکے جس سے ہم سب کا بوجھ
उठा सकें, उनको नौकरियां दे सकें, तालीम दे सकें, सेहत दे सकें और उस लेवल पर दे सकें कि हम दुनिया में जैसे डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड की है, हम अपनी इकोनॉमिक और सोशल कैपेबिलिटी को भी उस तरह से बिल्ड करें। हमारे बहुत बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अब इस तनाजुर में बजट हमें इस तरह का फ्रेम करना चाहिए कि जो इस वक्त सैलरीड क्लास है उस पर बोझ कम किया जाए, ये एक जाविया होना चाहिए। जो नॉन सैलरीड क्लास है उस पर बोझ कम किया जाए, बहुत हायर टैक्सेस में चले गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्लास जो है उस पर भी बोझ कम करना चाहिए। रिटेल, होलसेल और जो प्रॉपर्टी है ये इन पे वफाक में बोझ बढ़ाना चाहिए और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का बोझ बढ़ना चाहिए प्रोविंसेस में, उनको इस पे काम करना चाहिए। हमारे जो जारी अखराजात हैं जो हुकूमत स्पेंड करती है उसमें नुमाया कमी दिखाई देनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हुकूमत साजी, हुकूमत का साइज वो कम होना चाहिए। जैसे डॉक्टर कैस ने कहा, एक तरफ हम नए अदारे बना रहे हैं, हमें अपने अदारों को समेटना है। हम 170 के करीब स्टेट ओन्ड कमर्शियल एंटरप्राइजेस चलाते हैं, प्राइवेटाइज करना है। यानी कि मुल्क में स्टेट का फुटप्रिंट कम करते करते इन्वेस्टमेंट का फुटप्रिंट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू बढ़ाना है। और जो डेवलपमेंट बजट जिसका आपने जिक्र किया, मैं इसको आई थिंक बहुत ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का बजट है अब वफाक का सुकड़ता चला जा रहा है क्योंकि वफाक कमजोर है इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो सूबे हैं इस साल 2800 अरब रुपए का डेवलपमेंट का बजट देंगे और वफाक 1000 अरब का देगी। और पंजाब अलोन जो है वो 1100 अरब का बजट देगा, जो बड़ा होगा कंपेयर टू वफाक। एनएफसी के ये मुहर्रकात हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें हमने 60% रकम जब नीचे दे दी है और उसको कभी रिव्यू नहीं किया, तो हम यहाँ पे आ खड़े। आखिरी बात जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन रखा ना, उसमें मैं कहता हूँ कि ये लोगों को ये हुकूमत से हर उम्मीद होनी चाहिए, जो मैंने कहा बजट में भी ये उम्मीद होनी चाहिए। पर मैं कुछ लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो सोचें कि अगर 2.5 से 2.25% पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है और आज से कुछ दिहाइयां पहले सिर्फ 10 करोड़ अवाम का था। ये कोई भी आप चीफ इकोनॉमिस्ट दुनिया का उठा लाएं तो वो इस मुल्क के ये जो जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, इसको देखते हुए तो ये बोझ कुल्ली तौर पर लोगों पर है, हमारे स्कॉलर्स पर है, हमारे लीडर्स पर है, हमारे जो दीनी स्कॉलर्स ठीक है। यानी इस हवाले से भी अवेयरनेस होनी चाहिए और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी होनी चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब, जिस तरह से डॉक्टर खाकान नजीब साहब फरमा रहे थे और कह रहे थे कि ये कुछ होना चाहिए बजट में, हुकूमती अखराजात कम होने चाहिए, इसके साथ साथ सैलरीड क्लास पे बोझ कम होना चाहिए टैक्स का, यानी ये सारे जाविये ऐसे हैं जो कि पता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर रुकावट कहाँ पे आती है कि वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं होती हैं और जो नहीं होनी चाहिए वो बजट में हो रही होती हैं? देखिए, दो चीज़ें जहन में आती हैं आपके सवाल के जवाब में। पहली तो ये है कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहती है हुकूमत, तो उसको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक नीयत चाहिए और दूसरा काबिलियत चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ की कमी तो लाजमी है हुकूमत के अंदर, या तो नीयत ही नहीं रखती और या अगर नीयत कर लेती है तो फिर उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो वहां तक पहुंच पाए। देखिए, ये तरक्याती मंसूबों की जहाँ तक बात है वो तो अब सूबों को डिवॉल्व की जा चुकी है। तो सेहत और तालीम का जो आप जिक्र कर रही थी वो उसका विफाकी हुकूमत से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, वो सूबों पर जा चुका है। दूसरा नुक्ता, अगर हम पिछले 50-55 सालों से कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं तो 50-55 सालों से हर बजट में वही डेवलपमेंट बजट की बात जरूर सुनता हूं, लेकिन डेवलपमेंट होती कोई नजर नहीं आती। तो हुकूमत का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो एक्टिवली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। उसका काम ये होना चाहिए कि वो ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने मंसूबे लेके आए और उन मंसूबों के अंदर जो अभी जिक्र किया गया कि आबादी किस तेजी से बढ़ रही है, आपको कितनी नौकरियां चाहिए सालाना बुनियाद के ऊपर, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो ये सब काम करे और हुकूमत सिर्फ सहूलियात क्रिएट करे और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे और खुद जो है हुकूमत हर किस्म के बिजनेस से बाहर निकले। ठीक है डॉक्टर कैस साहब, ब्रेक में हम बात कर रहे थे टैक्स रेवेन्यू की शरह इंतहाई कम क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते, और अगर हम यहाँ का कंपैरिजन करें बाहर के मुल्कों में और बाहर रिलीजियसली टैक्स पे किया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि
یہ لفظ ٹیکس نہیں ہے, یہ لفظ ڈائریکٹ ٹیکس ہے, انڈائریکٹ, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس تو سارے دے رہے ہیں نا. جی جی جی, میں نے تو آپ سے عرض کی کہ ود ہولڈنگ ٹیکس بھی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس میں ایک مشرف صاحب نے ٹیکس اڑا دیا تھا, وہ بہت امپورٹنٹ تھا, وہ تھا ویلتھ ٹیکس. اچھا, وہ تھا جو غریب پہ نہیں لگتا تھا اور ان پہ لگتا تھا جن کے پاس ویلتھ ایک خاص لیول سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بعد آج تک نہیں لگا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے وہ سیلریڈ کلاس کا تو آؤٹ سورس کٹ جاتا ہے, دوسروں کو وہ اپنے گوشوارے دے کے پھر سوادی دے دی گئی ایف بی آر کے آفیسر کو, وہ انڈر ہینڈ کٹ لے کے معاف کر دے یا کسی کا گردن پکڑ لے, یہ اس کی ثوابدید ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو میکینزمز ہیں وہ بہت ویک ہیں in that context. اور تیسری بات جو ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جب تک قوم کو یا جو بھی ٹیکس دے رہا ہے اس کو اس کی مراتبیں پتہ نہ لگیں, بالکل ایسا ہی ہے, 30% 50% ملک کے بچوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے اسکولوں میں, یا پانی کے لیے ہو رہا ہے, یا بجلی کے لیے ہو رہا ہے, یا ہیلتھ کے لیے ہو رہا ہے. جب ایک طرف آپ ڈیوالو کر رہے ہیں اسکولوں کو بھی اور اس کو ہیلتھ کو بھی, جی, اور باقی بجلی تو آپ دو باتیں کر رہے ہیں نا, کہ ٹیکس بھی لے رہے ہیں, بالکل, اور پھر فیس بھی لیں گے, پرائیویٹ سیکٹر اپنے پروفٹ بھی لے گا. حالانکہ دنیا میں اٹ از ایدر اور, اگر آپ گورنمنٹ سے مراد لے رہے ہیں تو ٹیکس بڑھ جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے مراد لیتے ہیں تو آپ کی فیس بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب, کون سا ایسا طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا, اور کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے 193 ممالک ہیں جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, اس میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کی سیاسی قیادت جو ہے, معاشی قیادت جو ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دنیا بھر میں یہ کہتی ہے کہ پاکستانی ٹیکس چور رہے. ایسا حقیقتاً نہیں ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر پاکستانی بچہ, بوڑھا اور مرد اور عورت ٹیکس دیتی ہے, یا مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے, یا مسئلہ حکومت کے اپنے نقصانات کا ہے. اب ذرا اندازہ کیجیے کہ اگر 40% پاکستان کی آبادی شرائع غربت سے نیچے رہ رہی ہے تو آپ ان سے تو ٹیکس نہیں مانگ سکتے, وہ تو شرائع غربت سے آلریڈی نیچے رہ رہے ہیں. تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, ان کی جو ورکرز جو لیبر پارٹیسپیشن ریٹ ہے وہ 16-17% سے اوپر نہیں جاتی. تو جو خاتون کام ہی نہیں کر رہی اس سے آپ ٹیکس کس طرح مانگ سکتے ہیں؟ اب 66% ملک کی آبادی جو ہے وہ 33 سال یا اس سے کم ہے, ان سے آپ ٹیکس کیا مانگیں گے؟ تو ٹیکس کا ایشو نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے ہیں, یہ غلط بات. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات اپنے قابو میں نہیں کر پا رہی, ٹیکس چاہے جتنا بھی بڑھاتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عوام ٹیکس پے نہیں کرے, بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ٹیکس پے کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ مسائل کچھ اور ہیں. ناظرین بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آبی وسائل کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کے لیے کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے, اور اس پوری جو پاک انڈیا کرائسس ہیں اور جو یہ تمام حالات ہیں ان کے تناظر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد جانیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پاک انڈیا کانفلکٹ رہا اس کے بعد آبی وسائل بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا دفاع ہے اس پہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ ہونا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, بڑی اس کی زیادہ امپورٹنس ہے. تو پاکستان کے دفاع کے لیے وزارت دفاع کو 11 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں, اور آبی وسائل کے منصوبوں پر 140 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اس بجٹ میں. ڈاکٹر کیسب, کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم آبی وسائل کی بات کریں, دیامر بھاشا ڈیم کی بات کریں, بھارت کی آبی جارحیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے, اس میں اس پروجیکٹ کا مکمل ہونا اور اس پروجیکٹ کے لیے بجٹ کی الوکیشن کتنی امپورٹنٹ آپ کو لگتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی. ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 15 سال پہلے پاکستان جو تھا وہ واٹر ابنڈنٹ نیشن تھا پر کیپٹا, آج وہ واٹر ڈیفیسٹ نیشن ہے. ہمارے پاس 27,000 گلیشیئرز تھے, آج وہ 13,000 رہ گئے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سمندر بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ یہ ہم نے تربیلا اور منگلا کے بعد کوئی سگنیفیکنٹ ڈیم نہیں بنایا.
جو تھا کالا باغ ڈیم وہ کنٹروورشل کر کے ہم نے بند کر دیا. ابھی بھاشا ڈیم مشرف کے زمانے سے شروع ہوا ہے, ابھی تک بنا نہیں ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا بند کرے یا نہ کرے, ہمارے لیے پھر بھی ضروری ہے کہ ہماری ایگریکلچر کے لیے, ہماری سروائیول کے لیے یہ ڈیمز بننے بہت ضروری ہے, واٹر ریزروائرز بننے ضروری ہیں. اور ابھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروونشل لیول پہ بھی واٹر ریزروائر بننے بہت ضروری ہیں. بالکل ایسا ہی. اور جتنی اور ایک بیلنس ہے, ویسے تو 3-4 چیزوں کا بیلنس ہے اس ملک میں جو امپورٹنٹ ہے. ڈیفنس جس پہ ہم بہت ترجیح دے رہے ہیں, اور اگر وہ بڑھا رہے ہیں تو کیونکہ سائنٹیفک چاہیے ہمیں, میزائلز چاہیے ہمیں, ماڈرن ایئر کرافٹس چاہیے, تو وہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں واٹر ریزروائرس بھی چاہیے. بالکل ایسے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی تعلیم بھی چاہیے جو انٹرنیشنل لیول کی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بجلی چاہیے. تو یہ چاروں چیزیں, اور اسپیشلی واٹر ریزروائرس تو دونوں باتیں کر رہے ہیں نا, کہ وہ بجلی بھی پیدا کریں گے اور پانی بھی آپ کے لیے اسٹور کریں گے. سو لائف لائنز ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو پیسہ خرچ کرنا ہے وہ واٹر ریزروائرس پہ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی ڈیفنس پہ. تو دنیا میں آپ دیکھیں نا, امریکہ ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, انگلینڈ ہو, فرانس ہو, یہ سارے ملک دونوں کام کرتے ہیں. بالکل ایسے کہ اپنے ڈیفنس پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی گروتھ ماڈلز پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسا, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 140 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کرٹیکل سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبی وسائل کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر, یہ جو منصوبہ ہے, یہ پروجیکٹ ہے, سب کی نظریں اس پہ ہیں, آخر یہ کب مکمل ہوگا, اور جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, امپورٹنٹ تھا اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا؟ دیکھیں واٹر پروجیکٹس اب ہمارے بہت میجر پروجیکٹس چل رہے ہیں. محمد ڈیم ہے, بھاشا ڈیم ہے, اور ان میں پرائمریلی چائنیز کے تھرو ہم یہ بنا رہے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ چکا ہے کیونکہ ان کی ایلوکیشنس خاصی کم رہی ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ, اور کبھی آف اینڈ آن کام ہوتا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ اب ان کو ایک زور لگا کے ہمیں مکمل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پوری جو فائنینسنگ ہے اس کی ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجٹ کا بھی ٹائم ہے, اور اس وقت IMF کا ایک پروگرام بھی چل رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا سے ہماری ایک قسم کی جنگ بھی چل رہی ہے, جو 4 دن کے لیے تو بڑے مثل اور جہازوں کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی وہ کوئی سیز فائر ایگریمنٹ نہیں ہے, کسی ٹائم بھی شروع ہو سکتا ہے. جیسے کہ صاحب نے کہا کہ آپ کو ڈیفنس بجٹ بھی آپ کو خاصا بڑھانا پڑے گا. تو یہ سارے جو اخراجات ہیں, ڈاکٹر صاحب دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے. نہیں, یہ تو وہ نمبر ہے نا جو جنگ سے پہلے کیا گیا تھا, کیونکہ ابھی منظوری تو جب بجٹ پاس ہوگا تو پتہ لگے گا. مختص کیا گیا. ہاں جی, بجٹ پیش بھی نہیں ہوگا, بٹ یہ نمبرز جو آپ کے پاس ہیں یہ اس وقت کے نمبرز ہیں جب جنگ سے پہلے کے نمبر. سر آپ یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے دفاع کے لیے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا, IMF سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دفاع کا بجٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اپنا دفاع, اور یہ جو پاک انڈیا کانفلکٹ ہوا تھا اس کے بعد تو کتنی زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے؟ جی آبویسلی اس کی اہمیت ہماری ایگزسٹنس کے لیے بہت ضروری ہے نا, کہ ہم اپنا پراپرلی دفاع کر سکیں. اور ہمارے سامنے ہندوستان کا ایٹیچیوڈ بھی سامنے آ گیا کہ وہ بغیر کوئی بات چیت کیے, بغیر کوئی انویسٹیگیشن کیے, بغیر وہ حملہ کر دیتا ہے ہمارے پہ. تو اب ہم اس کا پوری طرح سے تیاری ہونی چاہیے اور جواب دینے کی بھی تیاری ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ ہمارا خاصا انکریز کرے گا. یہ جو 1100 ارب کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ نمبرز جو ہیں یہ پری
वॉर के नंबर्स हैं। ठीक है। अब मसला हमारा ये है कि अखराजात तो ये भी बढ़ रहे हैं और आपने सर आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आम आदमी को कोई फायदा होगा इस बजट से? कोई उम्मीद लगाए आम आदमी? आम आदमी से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास एक IMF प्रोग्राम है जो ये कहता है कि जितने भी आपके अखराजात हैं वो टैक्स रेवेन्यू या गवर्नमेंट रेवेन्यू से आएंगे। इसका मतलब है कि ये जो इजाफा होगा हमारे अखराजात में उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे, और अगर हम टैक्सेस नहीं लगाना चाहते तो फिर हमें अपने दूसरे अखराजात कम करने पड़ेंगे। देखें 18वीं अमेंडमेंट में बहुत से जो मिनिस्ट्रीज हैं और एरियाज हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चली गई हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अभी भी उनको चला रहा है। तो हमारे 40-50 जो डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के उनको कट करके कोई 15-20 डिविजन्स के ऊपर लाना पड़ेगा। सो ये ट्रांजिशन करनी बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को बिजनेस चलाने में से निकालना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, तकरीबन हर एंटिटी की प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान ठीक है, बहुत से शोबे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है और अब हम सब वेट कर रहे हैं कल का, क्योंकि कल बजट पेश कर दिया जाएगा। नाजरीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।